بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، آج ہم اردو کی چند اہم معلومات جو ہم لوگ اپنے کورس میں اپنے نصاب میں ہم لوگ پڑھتے آتے ہیں، لیکن اس کی ڈیفینیشن، اس کے بیک گراؤنڈ، اس کے پس منظر کا ہمیں پتہ نہیں ہوتا، ہمیں معلومات اس کے حوالے سے نہیں ہوتی۔ تو سب سے پہلے ہم لوگ ایک لفظ پڑھتے ہیں، اصطلاح، یعنی جب بھی ہم کسی چیز کی ڈیفینیشن میں جاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں اس کا اصطلاحی مفہوم بیان کریں۔ تو اصطلاح کا ہمیں مطلب یا اس کا معنی یا اس کی ڈیفینیشن ہمیں معلوم نہیں ہوتی۔ تو سنیے کہ اصطلاح کسی علم، نظریہ، تصور، وقوع، کیفیت اور نتیجہ کے جوہر کو مختصر ترین الفاظ میں بیان کرنا اصطلاح کہلاتا ہے۔ جب ہم یہ لفظ پڑھتے ہیں اصطلاح، تو حالانکہ اس لفظ کا بیک گراؤنڈ یا اس کا پس منظر یا اس کی ڈیٹیل، اس کی جو معلومات ہوتی ہے وہ بہت وسیع ہوتی ہے، تو اس کو ہم اس لفظ کا مختصر جائزہ لیتے ہیں۔ یعنی وہ کوئی علم ہو، یا کوئی وہ نظریہ ہو، کوئی سوچ ہو، کوئی تصور ہو، کوئی وقوع ہو، یا کوئی کیفیت ہو، یا کوئی نتیجہ ہو، رزلٹ نکلا ہو، تو اس کو ہم مختصر ترین الفاظ میں جب بیان کرتے ہیں تو اس کو ہم اصطلاح کا نام دیں گے۔ دوسری چیز جو ہم لوگ پڑھتے ہیں وہ نثر ہے۔ ہم لوگ یعنی شروع سے نثر، نظم اور اشعار کو پڑھتے ہیں، شعر کو پڑھتے ہیں، لیکن اس کی ڈیفینیشن کا ہمیں پتہ نہیں ہوتا، اس لفظ کو جن کی ڈیٹیل میں ہم نہیں جاتے، اس کے بیک گراؤنڈ میں نہیں جاتے، اس کا پس منظر ہمیں پتہ نہیں ہوتا، اس کا معنی ہمیں پتہ نہیں ہوتا، تو اس کے بارے میں جاننا بہت ضروری ہے۔ نثر جو دوسرا لفظ ہے جو ہم نے دیکھنا ہے آج، اس کا لغوی معنی ہے بکھری ہوئی شے۔ جب ہم اب دیکھیں کوئی بھی سبق ہم دیکھتے ہیں، یعنی شیخ سعدی شیرازی ہے 10th کلاس میں، شبلی نعمانی ہے سیرت النبی کے حوالے سے، نثر ہے، وہ نثر یعنی پوری ایک بکھری ہوئی چیز ہے، پورا ایک سبق ہمارے پاس ہوتا ہے وہ بکھرا ہوا ہوتا ہے۔ تو اس کا ہم بنیادی جو ہم لغوی معنی جو ہم دیکھیں گے وہ ہے یعنی بکھری ہوئی چیز، نثر کا ہم لغوی معنی لیں گے۔ اور اس کی ڈیفینیشن میں جس کی جب تعریف میں ہم جائیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ایسی تحریر جو منظوم نہ ہو، یعنی نظم میں لکھی ہوئی نہ ہو بلکہ عام گفتگو میں لکھی جائے، وہ نثر کہلاتی ہے۔ اور نثر کا بنیادی مقصد کیا ہوتا ہے ہمیں یہ سمجھنا ضروری ہے۔ اس سے وہ کام لیا جاتا ہے، اس سے مراد یعنی نثر سے وہ کام لیا جاتا ہے جو شعر میں آسانی سے ممکن نہیں ہوتا۔ کیسے؟ اب یہ سوال یہاں پہ اٹھتا ہے، وہ کیسے کہ نثر کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ اس سے وہ کام لیا جاتا ہے جو شعر میں بآسانی نہیں ہو سکتا۔ اب شعر جب ہمارے پاس آتا ہے تو وہ شاعر ایک یعنی ترنم اور اپنے دلی جذبات کو الفاظ میں نکھارتا ہے اور پھر وہ گرہیں لگاتا ہے، تو اس میں معانی کو مبہم رکھتا ہے۔ تو نثر میں یہ ہوتا ہے کہ نثر میں ایک چیز بکھری ہوئی ہوتی ہے، اب اس سے ہم نے خود افادہ حاصل کرنا ہوتا ہے، اور اس سے ہمیں افادہ بھی ہوتا ہے کیونکہ وہ چیز ایک عیاں ہوتی ہے، وہ بکھری ہوئی ہوتی ہے۔ تو یہ بات سمجھنے کی ہے اور اس کو ذہن میں رکھ لیں کہ نثر کہتے ہیں بکھری ہوئی شے کو، اور جو منظوم نہیں ہوتی وہ عام گفتگو میں لکھی جاتی ہے، اور اس سے وہ بنیادی وہ کام لیا جاتا ہے جو شعر میں آسانی سے نہیں لیا جا سکتا۔ تیسری چیز جو ہم نے پڑھنی ہے وہ نظم ہے۔ نظم ہم لوگ پڑھتے آئے ہیں شروع سے 2 3 4 5 7 6 7 8 9 10 سے 1st 2nd تک بھی ہم لوگ پڑھتے ہیں، 12ویں 13ویں 14ویں یعنی بی اے میں، ماسٹرز میں ہم لوگ پڑھتے رہتے ہیں، لیکن المیہ یہ ہے کہ ہم اس کی ڈیفینیشن کا ہمیں بخوبی اندازہ نہیں ہوتا، علم نہیں ہوتا، اگر ہوتا بھی ہے تو اتنی گہرائی میں ہم لوگ نہیں جا پاتے۔ تو نظم شاعری کی وہ صنف ہے جو کسی ایک عنوان کے تحت کسی ایک موضوع پر لکھی جائے۔ مثلا شکوہ ہے تو شکوہ میں ایک موضوع ہے، اس موضوع کے تحت لکھی جاتی ہے، اور شاعر ایک مرکزی خیال اپنے ذہن میں رکھتا ہے اور پھر اس مرکزی خیال کو ذہن میں رکھ کے آگے اس کی ڈیٹیل میں جاتا ہے، اس پہ نظم لکھتا ہے، اور نظم کا موضوع باقاعدہ ہوتا ہے اور وہ نظم الگ سے لکھی جاتی ہے۔ یہ 3 چیزیں آج ہم نے اپنے
نے اس سبق میں پڑھی ان کو ہم نے ذہن میں رکھنا ہے۔ نمبر 1 اصطلاح، نمبر 2 نثر اور نمبر 3 نظم، ان تینوں چیزوں کو۔ اور شعر چوتھی چیز جو ہے، شعر موضوع اور پر ترنم الفاظ میں دلی جذبات کا اظہار۔ یہ مجنون گورکھپوری نے اس کی تعریف کی ہے، اس کی ڈیفینیشن کی ہے۔ تو الگ ہر ایک شخص نے ہر ایک شاعر نے، ہر ایک ادیب نے، نثر نگار نے ایک الگ سے تعریف کی ہے۔ جو اہم اور موضوع ترین تعریف ہے اس کی وہ یہی ہے کہ شعر موضوع اور پرترنم الفاظ میں دلی جذبات کا اظہار ہے۔ اور پھر دوسری شمس الرحمن فاروقی نے اس کی یہ تعریف کی ہے، کلام موضوع شعر کہلاتا ہے۔ تو یہ چیزیں آج ہم نے پڑھنی تھی، یہ 4 چیزیں، اصطلاح، نثر، نظم اور شعر، ان چاروں چیزوں کو ذہن نشین کیجیے گا۔ کوئی سوال ہو تو وہ کمنٹس کیجیے گا، اس سوال کا جواب بھی آپ کو اگلی ویڈیو میں ضرور ملے گا۔ کمنٹس کریں اس کے اوپر، لائک کریں اور سبسکرائب بھی کریں، بیل آئیکن بھی دبائیں تاکہ جتنی بھی ویڈیوز نئی آئیں گی وہ آپ تک پہنچی جا سکیں۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔